بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ ناظرین، جناح گارڈن جسے فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی بھی کہتے ہیں، اس کی نئی باڈی جو منتخب ہو کر آئی ہے، ان کا معاملہ بالکل ایسے ہی ہے جسے اردو میں کہتے ہیں کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑے، اور پنجابی میں کہتے ہیں کہ قصوروار نس گئے تو نہان والے پھنس گئے۔ اصل میں یہاں پہ اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے، اور سی ڈی اے کی طرف سے اب انہیں ایک اور لیٹر لکھا گیا ہے جس میں ان سے کہا گیا ہے کہ جو سابق انتظامیہ ہے ان کے تمام ایڈریسز جو ہیں اور ان کے ٹیلی فون نمبر جو ہیں 15 دن کے اندر اندر سی ڈی اے کو فراہم کیے جائیں، تاکہ اس حوالے سے مکمل انکوائری کر کے قومی اسمبلی کی جو قیمہ کمیٹی ہے اس میں رپورٹ جمع کروائی جائے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ مرتضیٰ جوید عباسی صاحب سابق ڈپٹی اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، انہوں نے یہ معاملہ فلور پہ اٹھایا تھا کہ جناح گارڈن کرپشن کی ایک ایسی دلدل ہے جسے نہ تو ڈی سی اسلام آباد ہاتھ ڈالتا ہے اور نہ ہی ایف آئی اے والے ان کے خلاف انکوائری مکمل کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ چنانچہ جب مرتضیٰ عباسی صاحب نے اس پہ ایکشن لیا تو اب کچھ جو ہے وہ اس کی تحقیقات میں تیزی بھی آئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ دو ڈپٹی اسپیکر کا معاملہ ہے۔ مرتضیٰ جوید عباسی، جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے اور وہ قومی اسمبلی میں اس وقت بھی موجود ہیں، انہوں نے گزشتہ ہفتے یہ معاملہ اٹھایا تھا اور یہ اپیل کی تھی جناب اسپیکر سے کہ اس معاملے کی تیز ترین انکوائری کروائی جائے، چونکہ قومی اسمبلی کی 1100 کنال جو زمین ہے وہ بھی جناح گارڈن کی انتظامیہ کھا پی جا چکی ہے، لیکن جو سی ڈی اے کا ریکارڈ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ جو پچھلی باڈی تھی، جو پہلے منتخب لوگ تھے، انہوں نے نہ صرف قبرستان کے پلاٹ پہ ریزیڈینشل پلاٹ بنائے اور وہاں پہ کمرشل پلاٹ بنائے، ان کو فروخت کر دیا، پھر اس کے علاوہ اسکولوں کی جو زمین تھی اس کے اوپر بھی ایسا ہی دھندا کیا گیا، پھر مساجد اور اس کے علاوہ جو پارک کی زمین تھی اس کے اوپر بھی ریزیڈینشل اور کمرشل پلاٹ بنا کے فروخت کر دیے گئے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ تقریباً 5 سے 6 ارب روپے کا یہ فراڈ ہوا ہے، چونکہ اس کو کمرشل بنایا گیا یا ریزیڈینشل بنائے گئے تو پھر عام زمین سے زیادہ قیمت پہ بیچے گئے، لیکن جو سی ڈی اے نے تخمینہ لگایا ہے ان کے مطابق یہ تقریباً 3 ارب روپے کا یہ فراڈ بنتا ہے۔ اور جو سی ڈی اے نے تازہ ترین لیٹر جو ہے جناح گارڈن کی جو موجودہ باڈی ہے ان کو یہ لکھا ہے، ان سے یہ کہا ہے کہ یہ وہ فراڈ ہے، اس کی ساری تفصیلات دی جائیں تاکہ مزید اس کی کارروائی جو ہے اس کو عمل میں لایا جا سکے۔ لیکن بتایا جا رہا ہے کہ جو موجودہ باڈی ہے وہ بھی اس میں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو پہلے جو کاریگر لوگ تھے انہی کے کرندے ہیں، لہٰذا یہ مشکل ہے کہ وہ تفتیش میں تعاون کریں گے، چونکہ اب تک ایف آئی اے جو ہے وہ 10 سال سے تو پرچہ درج نہیں کر سکی، تو اب کیا وہ کرے گی؟ لیکن سی ڈی اے چونکہ یہ چاہتا ہے کہ اب معاملے کو کسی طرف لگایا جائے اور قومی اسمبلی کی جو قیمہ کمیٹی ہے اس کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا جا سکے۔ لیکن ناظرین، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ایک طرف تو مرتضیٰ جوید عباسی صاحب ہیں، وہ سابق ڈپٹی اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، لیکن ایک اور چیز یہاں پہ سامنے آئی ہے کہ سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی جن کا تعلق پی ٹی آئی سے قاسم سوری صاحب، ان کا بھی اس سوسائٹی میں لین دین کا معاملہ سامنے نظر آیا ہے، اور مصدقہ ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس سوسائٹی کا جو لے آؤٹ اور این او سی دوبارہ جو منظور ہوا تھا وہ جناب قاسم سوری کے مبینہ طور پہ دباؤ پہ ہوا تھا، اور قاسم سوری کی اس حوالے سے بھی معاملات سامنے آ رہے ہیں کہ ان کے اپنے بھی کروڑوں روپے کی یہاں پہ انویسٹمنٹ تھی۔ تو ایک ڈپٹی اسپیکر جو ہے اس نے ان کا این او سی بحال کروایا، دوسرے ڈپٹی اسپیکر جو ہیں اس کے خلاف تحقیقات چاہتے ہیں، یعنی دونوں ہی ہیں ڈپٹی اسپیکر ہی، لیکن دونوں ایک سوسائٹی کے جو ہے وہ تحقیقات چاہتے ہیں اور دوسرے کے اثر و رسوخ کی وجہ سے ان کو دوبارہ این او سی ملا۔ تو ناظرین، یہ وہ کرپشن کی کہانی ہے جناح گارڈن کی۔ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ اس کی جو بھی باڈی آئی ہے اس نے حصہ بقدر جسہ جو ہے وہ اس کو لوٹا ہے۔ ابھی چونکہ جو نئی باڈی آئی ہے جس کے جو صدر ہیں خالد وڑائچ صاحب ہیں اور سیکٹری جو ہیں واجد سائی جو ہیں، وہ بھی اپنا اس وکٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے کیا کرنا ہے، کیونکہ حال ہی میں ان کا جو اجلاس ہوا ہے جس میں انہوں نے اپنے سارے جو ہیں جو منشور ہیں ان کی منظوری دی ہے، لیکن یہ منشور کہیں پہ بھی اس کی منظوری دکھائی نہیں دیتی کہ جو لوٹا گیا مال ہے وہ واپس لیا جائے گا، ایف آئی اے کو دباؤ ڈالا جائے گا کہ وہ لٹیرے گروپ کے خلاف ایف آئی آر درج کروائیں، اور یہ کہیں پہ بھی انہوں نے اے جی ایم سے یہ منظوری نہیں لی ہے کہ جن لوگوں کو پلاٹ نہیں ملے ہیں ان کو کہاں اکاموڈیٹ کیا جائے گا۔ یہ تو کہا گیا ہے کہ جناب وہاں سے ہم زمین خریدیں گے اور فیز 2 میں کس طریقے سے اکاموڈیٹ کریں گے، لیکن یہ بھی ناظرین معلوم ہوا ہے کہ ان کے جو 62 لوگ ہیں انہوں نے سوسائٹی جہاں پہ سوسائٹی کا وجود موجود ہے اس کے ارد گرد جو زمین ہے کوڑیوں کے، وہ پہلے سے عرصے سے خرید کے رکھی ہے، اور اب وہ کروڑوں روپے مالیت کی یہ زمین جو ہے وہ جناح گارڈن کے
حوالے کر دیں گے اور کروڑوں روپیہ مزید جو ہے وہ سوسائٹی کے اکاؤنٹ سے اپنے کھاتے میں ڈال لیں گے۔ تو یہ چونکہ پرانی واردات ہے، جو بھی سوسائٹی کا عہدیدار آتا ہے وہ یہی ایک پلاننگ لے کے آتا ہے کہ اس نے اپنا مال جو ہے وہ کیسے بنانا ہے۔ اس میں اگر ایف آئی اے یا سی ڈی اے والے غیر جانبدارانہ تحقیقات کریں اور اس کے علاوہ رجسٹرار کوآپریٹو کو بھی اس طرف توجہ دینی ہوگی، سرکل رجسٹرار کو بھی اس طرف توجہ دینی ہوگی کہ آیا یہ کرپشن کا سلسلہ کیوں نہیں رک پا رہا؟ کیا ہر دفعہ قومی اسمبلی میں ہی اس معاملے کو اٹھایا جائے گا، پھر کوئی چند خطوط لکھے جائیں گے، پھر ان کی باز پرس ہوگی؟ حالانکہ رجسٹرار کوآپریٹو چاہیں تو ایک جھٹکے میں ان کو سیدھا کر سکتے ہیں، ڈی سی اسلام آباد سے آئیں تو ایک جھٹکے میں ان کے سارے معاملات کو سیدھا کر سکتے ہیں، لیکن کوئی اس طرح دلچسپی نہیں لیتا۔ اور ایف آئی اے چاہتی تو اب تک جو ہے وہ جتنے بھی ان کے لٹیرا گروپ کے جو سرگنا ہیں وہ سب کی سزائیں مل چکی ہوتی، لیکن ایف آئی اے بے بس ہے یا وہ چمک دے کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایف آئی اے والے دیکھتے ہیں کہ آگے طاقتور بندہ کتنا ہے، اگر طاقتور ہو تو خاموشی سے اپنے گھر بیٹھ جاتے ہیں، یا پھر ان کو کوئی بڑے ہائی پروفائل جو لوگ ہیں وہ کہیں کہ جناب علی تن کے رکھو، پھر ایف آئی اے والوں میں جان پڑ جاتی ہے اور ایف آئی اے والے سوچتے ہیں کہ اب تو قانون جو ہے وہ قہر ڈھاک ہی رہے گا۔ لیکن چونکہ یہاں پہ لینڈ مافیا کا مسئلہ ہے اور یہ لینڈ مافیا والا جو مرض ہے یہ آج سے نہیں، یہ 2004 سے چلا آ رہا ہے، اور ابھی پچھلا جو ٹینیور گزرا ہے اس میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑے گی سوسائٹی کو نقصان پہنچانے میں۔ اور اگر سوسائٹی کے ریکارڈ کو دیکھا جائے تو آپ کو نظر آئے گا تو نہ تو قومی اسمبلی کے جو ملازمین ہیں ان کو ایڈجسٹ کیا گیا، نہ فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی جو پہلے سے سال سے جو 20 سال سے ان کے ممبر ہیں نہ ان کو ایڈجسٹ کیا گیا۔ البتہ کچھ طاقتور لوگ جن کے پاس کوئی اثر و رسوخ تھا ان کو ایڈجسٹ کر دیا گیا کسی کو، اور باقی جو ان کے عہدیدار تھے کسی نے کمرشل پکڑ کے بیچ دیا ہے، کسی نے جناب علی ہائی رائز بلڈنگ کا اپنے نام پلاٹ کر لیا۔ یہ بہت بڑا سکینڈل ہے، اور قومی اسمبلی میں موجود ایم این ایز جو ہیں وہ تحقیقات چاہتے ہیں۔ تحقیقات اس لیے نہیں ہوتی کہ تحقیقات تو ایف آئی اے نے کرنی ہے یا رجسٹرار کوآپریٹو نے کرنی ہے یا سی ڈی اے نے اس کے اوپر ایکشن لینا ہے، تو وہ بندہ دیکھ کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اب چونکہ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب جو ہیں وہ ان ایکشن ہے، لہٰذا سی ڈی اے نے بھی ان کو ایک لیٹر لکھا ہے جو 23 مئی کو یہ لکھا گیا ہے کہ جناب فوری طور پہ بتائیں کہ جو پچھلی باڈی تھی انہوں نے کیا 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 ہے، اور انہوں نے تفتیش کا آغاز کرنے کی نیت تو باندھ لی ہے، لیکن یہ نیت ظاہر ہے کہ ایف آئی آر تو سی ڈی اے نہیں دے سکتا، سی ڈی اے اس حوالے سے ریکارڈ دے گا پھر اس کے خلاف ایف آئی آر ہوگی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ سارا ریکارڈ جو ہے کب سی ڈی اے ایف آئی اے کو دیتا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جناح گارڈن کے لوگ جو ہیں، جو منتخب عہدیدار جو ہیں جنہوں نے حال ہی میں حلف اٹھایا، پھر اے جی ایم بھی اپنی کروا لی ہے، اور وہ کب ریکارڈ دیتے ہیں سی ڈی اے کو، پھر معاملہ آگے بڑھے گا۔ لیکن اس وقت دو جو سابق ڈپٹی سپیکر ہیں ان کا بڑا کردار اہم ہے۔ ناظرین، میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ڈپٹی سپیکر جو سابق ہیں مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب جو قومی اسمبلی میں موجود ہیں، وہ تفتیش چاہتے ہیں، احتساب چاہتے ہیں جناح گارڈن والوں کا، اور جو دوسرے قاسم سوری صاحب ہیں ان کے حوالے سے اطلاعات مل رہی ہیں کہ ان کا تو اپنا کافی پیسے ڈوب گئے ہیں یہاں پہ۔ ناظرین، جو مزید ہمارے پاس معلومات آئیں گی ہم آپ کو اس سے آگاہ کریں گے۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔